اللهم صل على محمد النبی آپ حضرات توجہ فرمائیں گے. آپ حضرات کافی دن ہو گئے ہیں، بہت سارے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. اب تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اور آئندہ جو پڑھیں گے، یہ سال ہا سال کی محنت اور کوشش سے حاصل کیے گئے اصول تھے جو آپ نے پڑھے ہیں. بڑے استادی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنے نئے تجربے کرنے کے بجائے ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی مسلک فرقہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی بندہ ہو، اگر آپ لوگ یہاں پر پڑے ہوئے اصول اور ضابطوں کو یاد رکھیں گے، دنیا بھر میں کہیں بھی آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے جو اصول و مبادی رکھے ہیں، آپ کو جو ضابطے اور قوانین بتائے ہیں، وہ سال ہا سال کے تجربہ سے حاصل کیے ہوئے ہیں. اگر کہیں پر آپ لاجواب ہوتے ہیں، آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ آپ کو اساتذہ نے کچھ پڑھایا نہیں ہے، آپ کو اساتذہ نے کچھ بتایا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو کچھ اپنے اساتذہ سے پڑھا تھا اس کو یاد نہیں رکھا، اور استادوں سے پڑھے ہوئے اصول و ضابطے کو آپ نے استعمال نہیں کیا. یہ اس کورس کے اندر ہمارے سبق صرف 10 دن چلیں گے. کچھ دن گزر گئے ہیں، آج 9واں دن ہے، کل آخری دن ہے، 10واں دن. ان دنوں میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، جتنے سبق پڑھے ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، ان کا بار بار مطالعہ کریں، جو سمجھ آ رہے ہیں بہت اچھا، جو سمجھ نہیں آ رہا اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں. انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کہیں بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہمارے اس نشست کے سبق کا عنوان ہے صفت عالم الغیب خاصہ خدا بندی. آج کا سبق جو ہے اس کا تعلق عقائد اہل سنت کے ساتھ ہے، اور اس بارے میں آپ کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، ہمارے جتنے عقائد ہیں وہ سب کے سب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے. ان میں سے ہمارے عقائد میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے خود بنایا. ایک ہوتا ہے عقیدہ بنانا، ایک ہوتا ہے عقیدہ بتانا. ہم لوگ
اپنے تمام کے تمام عقائد و نظریات اپنے سلف صالحین سے حاصل کیے ہیں، وہی عقائد و نظریات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہم عقیدہ بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے اہل سنہ والجماعت کے مسلم بین الطرفین مشائخ سلف صالحین کی کتابیں، جو بھی عقیدے کی کتاب آپ اٹھائیں گے، ہمیں اس کتاب سے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں کسی قسم کی کوئی جھجک، خوف نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ہم اکابر سے پڑا ہوا عقیدہ بتاتے ہیں، ہم اپنا عقیدہ نیا بناتے نہیں ہیں، اور سلف صالحین سے جو عقائد ہمیں ملے ہیں وہ تمام کے تمام عقائد قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور ان عقائد و نظریات کا آپس میں کسی قسم کا تعارض اور تناقض نہیں ہے۔ اگر آپ اہل بدعت کے عقائد و نظریات کو دیکھیں، ایک عقیدہ لیں گے، دوسروں کو چھوڑنا لازمی ہے۔ ان کے جتنے نظریات ہیں سب آپس میں ایک دوسرے کے مقابل متناقض ہیں، اور ان میں تناقض واضح ہے۔ صفت عالم الغیب خاصہ خداوندی ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں وہ تمام کی تمام صفات ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت جس طرح اپنی ذات میں لا شریک لہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں، اور وہ جتنی صفات ہیں، جب اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، ان صفات کو غیر اللہ میں ثابت کرنا غلط ہے، درست ہے، شرک فی الصفات ہے۔ اسی طرح عالم الغیب ہونا بھی اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، مختار کل ہونا بھی اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، ہر وقت ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہونا بھی اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، اور یہ خاصہ خداوندی ہے، اور خاصہ وہی ہوتا ہے جو صرف موصوف میں پایا جائے، غیر میں نہ پایا جائے۔ اب اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں، اب جس طرح دوسری صفات کو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی لازم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ ہے، لا شریک ہے، یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ غیر اللہ سے اس کی نفی کرنے میں نبی پاک کی کوئی توہین نہیں۔ اسی طرح اللہ عالم الغیب ہے، صرف اللہ ہی ہر وقت ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، صرف اللہ ہی مختار کل ہے، صرف اللہ ہی فعال لما یرید ہے۔ تو ان صفات کی نبی پاک سے نفی کرنے میں بھی نبی پاک کی گستاخی لازم نہیں ہے۔ لیکن بعض جہالا جن کو سلف صالحین سے حاصل ہونے والے عقائد و نظریات پر یقین نہیں ہے،
اعتماد نہیں ہے، انہوں نے اپنوں کے بجائے غیروں سے عقائد و نظریات حاصل کیے اور ان کو ہی معیار اہل سنت قرار دے دیا۔ اب عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، مختار کل ہونا، اب خود فریق مخالف کی کتب کو پڑھیں، بلکہ مسلم بین الطرفین بزرگ پیران پیر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ اپنی کتاب بنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ روافض کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ عالم الغیب بھی ہوتے ہیں، حاضر ناظر بھی ہوتے ہیں، مختار کل بھی ہوتے ہیں۔ یہ مسلم بین الطرفین بزرگ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اور ان کی مشہور کتاب بنیت الطالبین کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور پھر ہمارے بزرگ یہ سرگودا کے مولوی صاحب گزرے ہیں، مولوی اشرف سیالوی صاحب، فریق مخالف کے مانے ہوئے مناظر تھے، لیکن زندگی میں انہوں نے کیا مناظرہ ایک ہی ہے، زندگی میں ایک ہی مناظرہ کیا ہے جھانک کے اندر، اور استاد جی منیر احمد اختر صاحب آئے تھے، انہوں نے اس کی کچھ کارگزاری آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ مناظرہ جھانک میں کیا اور وہاں پر اپنے مقابل کے اعتراضات کے جواب دینے کے بجائے گھر میں بیٹھ کر ان کے جوابات لکھے، گھر میں بیٹھ کر اس کے جوابات لکھے، لیکن وہ ان کے ہاں بڑا آدمی ہے، بڑا نام ہے۔ ان کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے، شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب عبارات اکابر کا جواب، عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ کے نام سے۔ اس کے اندر وہ بھی لکھتا ہے کہ عالم الغیب، حاضر ناظر وغیرہ جو ہیں یہ شیعہ حضرات کے عقائد و نظریات ہیں، کیونکہ یہ لوگ ادھر سے ادھر آئے تھے تو ادھر والے عقائد و نظریات بھی ساتھ ہیں۔ تو میں نے یہ جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اللہ رب العزت کی صفات کا غیر اللہ سے نفی کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ عین ایمان ہے۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ کے اندر نقل کرتے ہیں۔ والانبیاء علیہم السلام فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ترجمہ، اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو لا محالہ فاضل اس کمال سے مختص ہوگا جو مفضول میں نہیں ہے، لہذا اس میں مفضول کی کچھ بھی توہین نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی اچھی طرح جاننی چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ان صفات کی نفی کرنا واجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، مثلا عالم الغیب اور جہان کو پیدا کرنے پر قدرت وغیرہ، اور اس نفی کرنے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی تنقیص نہیں۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے یا سنیں گے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے علم کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ لوگ نبی پاک کے علم کے دشمن ہیں، آپ کے علم کی نفی کرتے ہیں۔
ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی بالکل نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے آپ کو جو علم دیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور اس علم کی نفی کرنے کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عاشق نہیں ہوگا، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پوری کوشش صرف اور صرف اتباع سنت ہے، اور ہمارے نزدیک، ہمارے اکابر کے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک بات صرف وہی معتبر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا. بس جس کو آپ نے نہیں کیا، آپ کے اکابر نے نہیں، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الیوم آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس دنیا سے گئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. جب آپ گئے دین مکمل ہو گیا، اور ہر وہ کام جو امت کے فائدے کا تھا ان تمام کاموں کو، تمام چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کر گئے. ہمارے اکابر کا یہ نظریہ ہے، کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں تھا جو امت کے فائدے کا ہو، نبی پاک نے بتایا نہ ہو، کر کے دکھایا نہ ہو. جب دین مکمل ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے پورا دین امت کو بتا دیا، سکھا دیا. تو اب نئے نظریات بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ کا خاصہ ہے. غیر اللہ سے نفی کرنے میں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اس سے توحید نہیں ہوتی، بلکہ یہ عین ایمان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کو عالم الغیب ماننا یہ کن لوگوں کا نظریہ ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو. اگر غیب کا علم نہیں ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ نظریہ کن کا ہے؟ کیا اس نظریہ کے حامل لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے؟ تو جی بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نظریہ کے حامل لوگ کہ نبی وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، جو عالم الغیب نہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا، اس نظریے کے حامل پائے تو جاتے تھے، لیکن مسلمانوں میں کوئی نہیں تھا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا، یہ یہودیوں اور منافقین کا عقیدہ تھا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. امام ابن ہشام رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے سیرت ابن ہشام. اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی گم ہو گئی. زید ابن لسیت نام کا ایک منافق تھا. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو آسمانوں کے اوپر کی باتیں بتاتا ہے، خود کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اٹھنی کہاں ہے.
یعنی یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جس کو اپنی اونٹنی کا ہی پتہ نہیں ہے؟ اور یہ حدیث جو ہے مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے. مسلم بین الطرفین بزرگ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفا 1052 ہجری. مشکات المصابیح کی انہوں نے کئی شروحات لکھی ہیں فارسی میں. اشاعت اللمعات فارسی کی شرح ہے مشکات شریف کی فارسی زبان میں. شاہ فرماتے ہیں کہ در خبر آمده است که چون ناکه حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گم شد و در نیافت که کجا رفت. منافقان گفتند که محمد می گوید که خبر آسمان می رسانم و نمی دانم که ناکه او کجاست. کہ جب حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، نہ ملی، صحابہ کرام تلاش کرتے رہے، نہ ملے، تو اس پر منافقوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد بے گوید کہ خبر آسمان بھی رسانم. محمد یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آسمانوں کی خبریں آتی ہیں اور اتنا پتہ نہیں ہے کہ اپنی اونٹنی کہاں ہے. یعنی منافقوں کا یہ نظریہ تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو ہر شے کا علم ہو. اگر ہر شے کا علم نہیں ہے تو وہ نبی کیسے؟ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو اشد اللمعات کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ہر شے کا نبی کو علم ہونا یہ منافقوں کا عقیدہ تھا، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اونٹنی نہ ملنے پر بھی مسلمانوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو نبی ہیں، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے. یعنی نبی پاک کے دور کے مسلمانوں میں سے کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے ہر شے کو جانتا ہے، ما کان ما یکون کا علم اس کو حاصل ہوتا ہے. کہ صحابہ میں سے یہ عقیدہ کسی کا بھی نہیں تھا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِ اللَّهُ، کہ مجھے جو خدا بتاتا ہے میں صرف وہی جانتا ہوں. ہاں اب اللہ رب العزت نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ اونٹنی جو ہے فلاں گھاٹی میں ایک درخت کے ساتھ اس کی رسی جو ہے وہ اٹک گئی تھی، اس وجہ سے وہ وہاں پر رکی ہوئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گئے اور وہاں پر سے اونٹنی کو لے آئے. تو مشکات شریف کے اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جن کا یہ نظریہ تھا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، نبی کو ہر شے کا علم ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ مسلمانوں میں سے نہیں تھے، یہ لوگ منافق اور یہودی تھے. یہودیوں والے نظریہ کی وجہ سے خالص اہل سنت کو یہودیوں والے نظریے کے انکار پر خالص اہل سنت کو گستاخ نبی کہنا یہ اہل سنت اور مسلمان کی شان نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کے آخر میں ایک عنوان قائم کیا ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، یعنی آخری کتاب جو بخاری شریف کی ہے وہ ہے کتاب الرد علی الجہمیہ. کتاب الرد علی الجہمیہ کے اندر باب قائم کیا ہے باب قول اللہ عز وجل عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اور اس کے تحت سجدہ
ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول لائے ہیں من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام بخاری رحمہ اللہ جب یہ قول لے کر تو اس قول کی شرح کرتے ہوئے امام قسطلانی رحمہ اللہ ابو العباس شہاب الدین احمد بن محمد بن بکر القسطلانی رحمہ اللہ نے اس کے تحت امام ابو داؤد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام ابو داؤد کا یہ کہنا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول غیر محفوظ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ امام داؤدی ایک بزرگ گزری ہیں، وہ کہتے تھے کہ ام عائشہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، تمہیں جو شخص یہ بتائے کہ نبی پاک عالم الغیب جانتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ قول محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ نہ ہونے کی وجہ امام داؤدی یہ بیان کرتے تھے کہ یہ کسی مسلمان کا نظریہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے۔ امام داؤدی نے ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کو جو غیر محفوظ بتایا ہے اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ یہ کسی مسلمان کا نظریہ نہیں ہو سکتا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے۔ تو امام قسطلانی رحمہ اللہ نے امام داؤدی کے اس قول کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ام عائشہ کا یہ قول محفوظ ہے، غیر محفوظ نہیں۔ یہ قول محفوظ ہے، غیر محفوظ نہیں، باقی اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ کسی بھی مسلمان کا نظریہ نہیں تھا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس قول میں اور منافقوں کا رد کیا ہے جو کہتے تھے کہ نبی کے لیے تو عالم الغیب ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے، تو بتایا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ بعض منافق یہودی جو ہے وہ نبی کو عالم الغیب سمجھتے تھے۔ تو اس کے تحت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ امام داؤدی کا یہ کہنا کہ یہ قول غیر محفوظ ہے یہ غلط ہے، کیونکہ بعض وہ لوگ جو مومن نہیں تھے، منافق تھے، ان کی سوچ یہی تھی جیسا کہ زید بن لسیط نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے غائب ہونے پر، گم ہونے پر کہا تھا یَزْعَمُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَيُخْبِرُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نظریہ جو ہے کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ یہود و منافقین کا نظریہ ہے۔ نمبر 3، لفظ نبی، یہ محموز اللام ہے یا ناقص ید؟ لفظ نبی اس کا مادہ جو ہے محموز اللام والا ہے، محموز اللام نبی ان ہے یا نبی یون ہے، آخر میں یا ہے یا حمزہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ معنی کون سا ہے، لفظ کون سا ہے؟ کہ نبی پاک لفظ نبی یون کو پسند کرتے تھے یا نبی ان کو پسند کرتے تھے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ نبی یون جو ہے نا، لفظ نبی یہ نبی یون سے مشتق ہے۔ نبی ہوا من النبوۃ، اور نبوت بمعنی رفعت، بلندی۔
لفظ نبی یہ نبوت سے مشتق ہے، بمعنی بلندی، اور نبی کو نبی کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ ساری انسانیت سے بلند و بالا مقام والا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور لفظ نبی کو نبی سے لینا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کو حمزہ کے ساتھ لینے کے یہ فصاحت بلاغت کے زیادہ قریب ہے نبی لینا، کیونکہ ہر وہ جس کو خبر دی جائے رفیع القدر بلند و بالا مقام والا نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا لفظ نبی کا معنی کرنا غیب کی خبریں دینے والا۔ بعض لوگوں نے یا ایھا النبی کا معنی کیا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سوچ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو پسند کرتے تھے اس کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں المفردات فی غرائب القرآن میں کہ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نبی اللہ کہنے والے سے فرمایا لست بنبی اللہ ولکن نبی جن، میں نبی اللہ نہیں ہوں، نبی اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمیت خلفاء میں سے کوئی بھی لفظ نبی کو حمزہ کے ساتھ نہیں بولتا تھا، بلکہ یہ بات والوں کی بدعت ہے۔ آپ جب کسی کو حمزہ کے ساتھ مخاطب کرتے دیکھتے تو اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتے، تو معلوم ہوا کہ لفظ نبی جو ہے یہ نبی جن سے مشتق ہے، نبی ان سے مشتق نہیں ہے۔ نبی جن سے مشتق لیا جائے تو اس کا معنی ہے بلندی والا، رفعت والا۔ نبی ان سے مشتق مانا جائے تو اس کا معنی ہے خبر دینے والا، اور ہر خبر دینے والا جو ہوتا ہے وہ رفیع القدر نہیں ہوتا۔ باقی بعض ہمارے مشائخ نے بھی رفیع ان کا لفظ جو ہے وہ لیا ہے، تو ان کے پیش نظر جو ہے نا نبی عبادی وغیرہ آیات قرآنیہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ میں سے کسی نے بھی لفظ نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا نہیں کیا، کہ جس غیب کی خبریں کرنے والا معنی کر کے اپنے باطل نظریات کو ثابت کیا جائے کہ غیب کی خبریں دینے والے عالم الغیب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 4، نبی بھی صاحب ایمان ہوتا ہے، نبی بھی صاحب ایمان ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، نبی آمن الرسول، نبی بھی ایماندار ہوتا ہے، اور نبی متقی بھی ہوتا ہے، اور متقین کی پہلی صفت جو رب کریم نے پہلے سپارے الذین یؤمنون بالغیب کے ساتھ بیان کیے کہ نبی جو اور متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر نبی عالم الغیب ہو تو وہ غیب پر ایمان کیسے لائے گا؟ نبی عالم الغیب ہو تو وہ غیب پر ایمان کیسے لائے گا؟ معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب ہونا جو ہے وہ خاصہ خدا بندی ہے۔ اور نبی کے لیے کچھ نہ کچھ پردہ غیب ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان کے لیے غیب کا پردہ زیادہ ہوتا ہے، نبی کے لیے غیب کا پردہ جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ چیز کو بالکل قریب سے دیکھتا ہے، عام لوگ دور سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی جو فرماتا ہے وہ بالکل حق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قریب سے دیکھا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھتے ہیں، کوئی بات ٹھیک ہو جاتی ہے کوئی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے کچھ پردہ غیب ہے یا نہیں؟ جی ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے کچھ پردہ غیب ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ غیب کا دائرہ امت کی بنسبت نبی کے لیے کم ہوتا ہے، مگر ہوتا ضرور ہے۔ وقاسمہما
انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور کہ شیطان نے حضرت آدم اور اما حوا علیہ السلام کے سامنے قسمیں اٹھا لی. اگر نبی عالم الغیب ہوتے حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کذاب تو جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے. تو اس کی قسم اٹھانے پر آدم علیہ السلام اما حوا نے جو بات مان لی اس کی, معلوم ہوا کہ انبیاء کے لیے کچھ نہ کچھ پردہ غائب ہوتا ہے. نمبر 2, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی کنعان کے لیے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, آپ مجھ سے کسی ایسی چیز کی درخواست نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. معلوم ہوا کہ نبی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پردہ غیب ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک بار ایسا ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کا فلاں غلام جو ہے اس کا آپ کی فلاں باندی کے ساتھ صحیح تعلق نہیں ہے. حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات سنی, شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ جہاں ملے اس کو قتل کر. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی, اس غلام کے پیچھے چل پڑے. جب غلام نے شیر خدا کے تیور دیکھے وہ بھاگ پڑا, وہ بھاگتا جا رہا ہے. بلاخر وہ اتنا بھاگا کہ اس نے جو تہ بند چادر باندھی ہوئی تھی وہ گر گئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی تو وہ تو تھا ہی خنثی, سسٹم بھی نہیں تھا. تو اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ تو خنثی ہے, واپس ہٹ ہے, اب واپس آ گئے, تو جو اعتراض تھا وہ تو لا یعنی ثابت ہوا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ جو حاضر جانتا ہے وہ غائب نہیں جان سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غیب کا لفظ اطلاق کیا کہ تو نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے, میں نے تو نہیں دیکھا تھا. تو معلوم ہوا کہ نبی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ غیب کا پردہ ہوتا ہے. اگر نبی عالم الغیب ہوتا, نبی ہر شے کو جانتا ہوتا, تو بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لائق ہوئی, آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچی, آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے, آپ علیہ السلام کو جنگ کے اندر ظاہری طور پر جو ہے وہ صدمہ اٹھانا پڑا. جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو پریشانی کس چیز کی؟ معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. اس کے بعد مقدمات عشر, ہم نے یہ اپنے بزرگوں سے ہی یہ 10 مقدمات جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں علم غیب کی بحث میں, اور علم غیب کے عنوان پر بات کرنے کے لیے اگر آپ لوگ یہ 10 مقدمات ذہن نشین کر لیں تو آپ کو کبھی بھی پریشانی نہ ہو. مقدمہ اول یہ ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں, ذاتی عطائی. علم ذاتی وہ ہوتا ہے جو از خود ہو, کسی کا دیا ہوا نہ ہو, اور عطائی وہ ہوتا ہے جو کسی کا دیا ہوا اور بتلایا ہوا. اور پہلی قسم علم ذاتی کی جو ہے وہ خاصہ خداوندی ہے کہ اللہ رب العزت کا جتنا علم ہے وہ از خود ہے.
اللہ نے کسی سے نہیں لیا، کسی سے نہیں پوچھا، کسی سے نہیں سیکھا. یہ خاصہ خداوندی ہے. اور یہ علم ذاتی جو ہے ایسا علم ہے کہ اس کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا جو ہے وہ بالاتفاق شرک ہے. اور اس کے غیر اللہ کے لیے ثابت کرنے میں شرک کا فتویٰ صرف ہماری طرف سے نہیں، فریق مخالف کے اعلی حضرت کی طرف سے ملاحظہ فرمائیں. یہاں پر صرف ایک حوالہ ہی کافی ہو جائے گا. خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں علم یقیناً ان صفات میں سے ہے جو غیر خدا کو بعطائے خدا مل سکتا ہے. تو ذاتی عطائی کی طرف اس کا انقسام یقینی، یوں ہی محیط و غیر محیط کی تقسیم بدیہی. علم اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہونے کے قابل صرف ہر تقسیم کی قسم اول ہے. یعنی علم ذاتی، علم محیط، حقیقی، یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے. تو اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی بھی ہے، محیط بھی ہے، حقیقی بھی ہے. اور خان سے مزید لکھتے ہیں کہ بلا شبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ بھی علم ذاتی نہیں. اس قدر خود ضروریات دین میں سے ہے، اس کا منکر کافر ہے. یعنی علم ذاتی جو ہے وہ خاصہ خداوندی ہے، غیر اللہ کے لیے اس کو ثابت کرنا جو ہے وہ کفر ہے. اور خان صاحب مزید لکھتے ہیں فالاول والعلم الذاتی مختص بالمولا سبحانہ وتعالی لا يمكن لغيره ومن اثبت شيئا منه ولو ادنى من ذرة لاحد من العالمين فقد كفر واشرك وبعد وحلف. علم ذاتی عز و جل سے اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے، اس کے غیر کے لیے محال ہے. جو شخص اس میں سے کوئی چیز اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر ہو غیر خدا کے لیے مانے، وہ یقیناً کافر مشرک ہوا، ہلاک و برباد. پہلا مقدمہ، علم کی دو قسمیں ہیں، ذاتی عطائی، ذاتی خاصہ خداوندی، اور عطائی جو ہے وہ عام مخلوقات کے لیے. نمبر 2، کائنات کے ہر ذرہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہیں. کائنات کے ذرہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہیں. اور جو کہ کسی مخلوق کا علم معلومات غیر متناہیہ کو محیط نہیں ہو سکتا، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ کسی مخلوق کو کسی ذرہ کے متعلق بھی علم محیط نہیں ہو سکتا. اس کے ثبوت میں بھی خان صاحب کے حوالے ہم نے نقل کیے ہیں کہ خان صاحب وضاحت کرتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر ذرہ میں علوم غیر متناہیہ ہیں، اس لیے کہ ہر ذرہ کو دوسرے ذرہ کے ساتھ جو موجود ہو چکا یا آئندہ موجود ہوگا یا جس کا وجود ممکن ہے، قرب بعد اور جہت کے اعتبار سے کوئی نسبت ہے جو مختلف ہوتی رہتی ہے. زمانوں میں ساتھ مختلف ہونے اور امکنہ کے جو واقع ہوں، جن کا امکان ہے دنیا کے پہلے دن سے ابد الآباد تک، سب اللہ عز و جل کو بالفعل معلوم ہے. بس اللہ عز و جل کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہے. اور معلوم ہے کہ مخلوق کا علم ایک آن میں غیر متناہی بالفعل کا تفصیلی احاطہ نہیں کر سکتا، اس طرح کہ اس میں ہر فرد دوسرے فرد سے کامل طور پر ممتاز ہو. اور مزید لکھتے ہیں کہ یہ تحقیق میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ عز و جل کے ہر ذرہ میں غیر متناہی علوم ہے. بس کوئی چیز کسی مخلوق کے لیے اس طرح کیسے منکشف ہو سکتی ہے جیسا کہ اس کا انکشاف اللہ عز و جل کے لیے ہے. تو معلوم ہوا کہ کائنات کے ذرہ کے متعلق اللہ رب العزت کے علوم غیر متناہی ہیں، اور ایسا علم غیر اللہ کے لیے نہیں. مقدمہ ثالث، عقیدہ قائم کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے. عقیدہ قائم کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، اور نفی کے لیے صرف عدم دلیل ثبوت کافی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا مشرکین کے خیالات باطلہ عقائد فاسدہ کی تردید میں فرمایا ہے کہ یہ ان کے ذاتی خیالات شیطانی وساوس ہیں.
خدا کی طرف سے ان پر کوئی دلیل و برہان نہیں بیان کی گئی، تو معلوم ہوا کہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، اور کسی بھی باطل عقیدہ کی نفی کرنے کے لیے عدم دلیل ثبوت ہی کافی ہے، عدم دلیل ثبوت ہی۔ نمبر 4، علوم دو قسم کے ہیں، علوم دو قسم کے ہیں، نمبر 1 دینی، نمبر 2 دنیاوی۔ علوم دو قسم کے ہیں، نمبر 1 دینی، نمبر 2 دنیاوی۔ نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ سارا کا سارا دینی ہوتا ہے، دنیاوی نہیں ہوتا۔ نبی کے آنے کا مقصد دین سمجھانا ہے، دنیا سمجھانا نہیں ہے۔ وہ علوم جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے، یہ علم کی پہلی قسم ہے، علوم دینیہ۔ نمبر 2 وہ علوم جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ کے جزئی حالات کا علم، کیڑوں مکوڑوں کا علم، باقی دنیاوی علوم، دنیاوی چیزوں کا علم۔ ظاہر ہے کہ علوم کی دوسری قسم کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان علوم کو کمال انسانی میں کوئی دخل ہے، اگرچہ یہ مقدمہ جو ہے بدیہی ہے، لیکن یار لوگ جو ہیں اتنی بدیہی بات ہونے کے باوجود عوام کو انہوں نے الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ حضرات جو پرچیاں بھیج رہے ہیں، یہ ہمارے 10 مقدمے پورے ہونے دیں، اب یہ ساری الجھن ختم ہو جائے گی، یہ ساری الجھن جو ہے ختم ہو جائے گی۔ 10 مقدمے آپ سمجھ لیں اور یاد بھی کر لیں۔ ہمارے اکابر کی عبارتوں پر جتنے اعتراضات ہیں، آپ جب ان 10 مقدموں کو، یہ 10 مقدمے تقریباً بدیہی ہیں، اتنے عام فہم ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں سمجھ آ رہا ہے نا، جو بات سنتے ہی سمجھ آ جائے اسی کو بدیہی کہتے ہیں، جو بات سنتے ہی سمجھ آ جائے اسی کو بدیہی کہتے ہیں۔ ہاں اگر سنتے سمجھ نہ آئے، غور و فکر کی ضرورت پڑ جائے تو وہ نظری ہوتی ہے، اس کو نظری کہتے ہیں۔ تو اب حدیث شریف مسلم کی حدیث ہے، آگے آ بھی رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، حضرات انصار کو دیکھا کہ وہ تعبیر نخل کرتے ہیں۔ تعبیر نخل کا مطلب یہ ہے کہ وہ نر کھجوروں کا بورا لے کر مادہ کھجوروں کے اندر ڈالتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس سے کھجوریں پھل زیادہ اگاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، نہ کیا کریں، جو اللہ نے روزی لکھی ہے مل کے رہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ سچے عاشق تھے، عاشق صادق، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی فوراً عمل پر آ گئے، تعبیر نخل چھوڑ دی۔ کھجوروں کے پھل اگانے کا وقت جب آیا تو پھل تھوڑا لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ آپ نے تعبیر نخل سے منع کیا تھا، پھل تھوڑا آیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیا، اور کما قال کہ دنیاوی امور کو انتم اعلم، دنیاوی امور کو تم زیادہ جانتے ہو۔ معلوم ہوا کہ نبی کا کام جو ہے وہ دنیاوی امور، دنیاوی جزیات کو بتانا نہیں ہے، نبی کا کام جو ہوتا ہے وہ دینی امور کو بتانا تھا۔ اور پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے دینی امور میں تو میرے پاس آیا کرو، دینی امور میں، دینی مسئلے میں جب الجھن کرے میرے پاس آؤ۔ دنیاوی امور جو ہے اس میں تو بندے کا تجربہ چلتا ہے، اور بہت سارے دنیاوی امور ایسے ہیں، بلکہ جتنے بھی دنیاوی امور ہیں اس میں سب میں تجربہ ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ دینی کام کے اندر کام کرنے والے سے دلیل مانگی جائے، دینی کام میں کام کرنے والے سے دلیل مانگی جائے گی۔
اور دنیاوی کام میں روکنے والے سے دلیل مانگی جائے گی، کیونکہ اس پہ تجربہ ہوتا ہے، اس پہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے نص کا بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس پہ تجربہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے عملیات ہیں، جتنی حکمت ہے، ڈاکٹری ہے، جتنے نسخے ہیں، یہ سب کے سب ان میں تجربہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹروں کا آپس میں، حکماء کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، طبیب آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس طرح عاملین جو ہیں، اب ہر ایک کا عمل جو ہے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تجربہ ہوتا ہے، اس بس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیاوی امور ہے۔ تو علوم دو قسم پر ہے۔ مقدمہ نمبر 4 وہ علوم جن کو دین سے تعلق ہے، نمبر 2 وہ علوم جن کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علوم کی دوسری قسم کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو دنیاوی علوم ہے، اور نہ ان علوم کو کمال انسانی میں کوئی دخل ہے۔ مول صاحب توجہ کریں، اب جتنی جدید چیزیں آئی ہیں، مثلا موبائل لے لیں، آج سے 10-15 سال پہلے، زیادہ دور نہ جائیں، کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس طرح کے موبائل آئیں گے۔ اب اس سے بھی کئی گنا بہتر اچھے سے اچھے موبائل آئے ہو گئے، اور کئی عالم بڑے بڑے علماء ہیں، دین کا علم جانتے ہیں، لیکن موبائل کا پتہ نہیں۔ تو دینی علم جو ہے بندے کے کمال کا جس کے ساتھ تعلق ہے، وہ دینی علم ہے، دنیاوی علم نہیں ہے۔ تو دنیا میں کوئی علم بھی ایسا نہیں ہے جس کا دین سے تعلق نہ ہو، یہ رضا خانی حضرات کہتے ہیں، جس کو کمال انسانی میں دخل نہ ہو۔ حالانکہ بہت سارے علوم ایسے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور ان کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے۔ خان صاحب بریلوی بھی ایک بار جگہ پر لکھتے ہیں کہ سیمیا ایک ناپاک علم ہے، تو ناپاک چیز کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب عوام کے لیے ناپاک چیز کا جاننا ضروری نہیں ہے، تو نبی کے لیے جاننا کیسے ضروری ہوگا؟ نمبر 5، شریعت میں جس علم کی تعریف کی گئی ہے اور انسان کو جس کی ترغیب دی گئی ہے، اور جو علم رضا الہی کا باعث ہے، وہ صرف اور صرف علم دین ہے۔ کمال انسانی علم دین کے ساتھ ہی متعلق ہے، اور قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے، یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر۔ ان آیات و حدیث میں جس علم کی ترغیب دی گئی ہے، وہ دینی علم ہے، دنیاوی علم نہیں ہے۔ وہ دینی علم ہے، دنیاوی علم نہیں ہے۔ ان حدیث کریمہ میں علم سے مراد صرف علم شریعت، علم دین مراد لیا گیا۔ کون بات وقت ہے جو یہ کہے کہ دنیاوی علوم کو حاصل کرنا بھی مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے؟ اور کون معروف البصیرت خیال کر سکتا ہے کہ جادوگری، شوکتا بازی جیسے لغو علوم کو حاصل کرنا، بلکہ یہ لغو علوم جو ہے یہ میراث نبوت ہیں۔ بہرحال یہ چیز بالکل بدیہی ہے کہ شریعت میں جس علم کی ترغیب دی گئی ہے اور جس علم کا کمال انسانی کے ساتھ تعلق ہے، وہ صرف دینی علم ہے، دنیاوی علم نہیں ہے۔ اور دنیاوی فضول چیزوں کے بارے میں خود گریز کرنا، سوالات کرنا جو ہے، یہ لا یعنی عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اس بندے کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں نہ پڑے۔ اگر آپ اپنے اکابر کے فتاویٰ کو اٹھائیں، کئی مقامات پر وہ جو ہے فضول سی بات مفتی کے بعد بھیج دیتے ہیں کہ اس کا بعد جواب دیں، تو جواب میں لکھتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خود خان سے بریلوی سے ایک بار سوال کیا گیا،
ان سے پوچھا گیا کہ شہداء کربلا کے متعلق کہ شہادت کے بعد کس کا سر دمشق روانہ ہوا اور کس قدر سر واپس آئے. تو خان صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بندے کے اسلام کی خوبی ہے کہ بیکار باتیں چھوڑ. سوال ہوا تھا شہداء کربلا کے بارے میں اور انہوں نے جواب دیا کہ بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے. تو خان صاحب کے اس فتوے سے جہاں یہ بات معلوم ہو گئی کہ بعض علوم ایسے بھی ہیں جو بیکار ہیں، ان کا حاصل نہ کرنا ہی بہتر ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اہل بیت اعظام کے ساتھ ان کو کس قدر عقیدت تھی. سوال اہل بیت اعظام کے سروں کے بارے میں ہو رہا ہے. وہ جواب دے رہے ہیں کہ بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا جانی باتوں کو چھوڑ دے. تو معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا حاصل کرنا جو ہے وہ لا جانی ہے، فضول ہے. اور نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ فضول نہیں ہوتا. نبی کا علم جو ہے وہ سارا کا سارا دینی علم ہے. وہ علم ہے جس کا کمال انسانی کے ساتھ تعلق ہے. نمبر 6، جو علوم انسان کے لیے باعث کمال نہیں ہے، جن کے اصول کے لیے انسان خدا کی طرف سے مامور نہیں ہے، جیسے روزمرہ کے جزوی حوادث، مخصوص افراد کے شخصی حالات. علم میں یعنی دنیاوی علوم جو ہیں ان میں ایک مفضول کا دائرہ علم افضل سے بڑھ سکتا ہے. توجہ فرمائیں گے. مقدمہ نمبر 6 یہ ہے دنیاوی علوم کے اندر ایک مفضول غیر افضل کا دائرہ علم افضل سے بڑھ سکتا ہے، اور غیر افضل کا دائرہ علم کا دنیاوی علوم میں افضل سے بڑھ جانا یہ افضل کی توہین و تنقیص نہیں. اس پہ افضل کے لیے توہین و تنقیص کا پہلو نہیں نکلتا. اور اسی طرح مردود کا دائرہ علم مقبول سے وسیع ہو سکتا ہے، بلکہ غیر دینی غیر ضروری امور میں غیر نبی کا علم کبھی نبی سے بھی بڑھ سکتا ہے. اور یہ بات جو ہے نبی کے لیے بالکل معلوم نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہ فرماتے انتم اعلم بامور دنیاکم. اور لیکن علوم شریعہ، امور ضروریہ، اصول دینیہ میں ہمیشہ نبی ہی کا دائرہ علم زیادہ وسیع ہوگا، کیونکہ ان علوم کے فیضان میں وہ تمام امت کے لیے واسطہ کبریٰ ہوتا ہے. تو اسی کے ذریعے سے یہ علوم افراد امت تک پہنچتی ہیں. چنانچہ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجوز ان یکون غیر النبی فوق النبی فی علوم لا تتوقف بنبوته علیہ. جائز ہے کہ غیر نبی سے بڑھ جائے ان علوم میں جن پر نبی کی نبوت موقوف نہیں ہے. یعنی دنیاوی علوم کے اندر غیر نبی سے بڑھ جائے تو اس میں نبی کی کوئی توہین نہیں ہوتی. اس میں نبی کی کوئی توہین نہیں ہوتی. آپ حضرات نے براہین قاطعہ کی عبارت پڑھی ہوگی، حفظ الایمان کی عبارت پڑھی ہوگی. براہین قاطعہ حفظ الایمان کی عبارت، اس میں دنیاوی باتوں کی بات چل رہی تھی. دنیاوی باتوں کی اور دنیاوی علوم جو ہیں جب نبی کے لیے جاننا ہی ضروری نہیں ہے، اس پر نبی کی نبوت موقوف ہی نہیں ہے. اگر غیر نبی سے بڑھ گیا تو اس میں کیا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ نمبر 7، دین سے غیر متعلق غیر ضروری امور کے نہ جاننے کی وجہ سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور دیگر مقبولین بارگاہ احدیت کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. نہ ان کے کمال علمی کو اس سے کچھ صدمہ پہنچتا ہے، بلکہ ایسا سمجھنا انتہائی صفاحت، بے وقوفی ہے اور منصب رسالت سے اعلیٰ درجہ کی جہالت ہے.
کہ دین سے غیر متعلق غیر ضروری امور کے نہ جاننے کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ 7واں مقدمہ ہے. نمبر 8، اگر بعض جزوی واقعات کا علم کسی ادنا درجے کے علم شخص کو ہو جائے، اعلیٰ کو نہ ہو، اگر بعض جزوی واقعات کا علم کسی امتی کو ہو جائے، نبی کو نہ ہو، تو صرف اس وجہ سے اس ادنا کو اعلیٰ پر، اس امتی کو نبی پر عالم نہیں کہا جائے. سمجھ آئی ہے؟ اگر کسی دنیاوی واقعہ کا علم ادنا شخص کو ہو جائے، اعلیٰ کو نہ ہو، امتی کو ہو جائے، نبی کو نہ ہو، تو بعد اس جزوی واقعات کی وجہ سے ادنا کو اعلیٰ کے لیے عالم نہیں کہا جائے گا، امتی کو نبی سے عالم نہیں کہا جائے گا. کیونکہ کہ آج کی یہ جتنی جدید ایجادات ہیں، ایک کو شیخ عبد القادر جیلانی تو جانتے ہوں گے نا، یہ جدید ایجادات ہے. ہاں، خان صاحب بریلوی جو موبائل چلانا جانتے ہوں گے نا، تو کوئی بیوقوف بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ آج کا عام موبائل کی دکان والا آدمی جو ہے وہ خان صاحب بریلوی سے آ ہے. خان صاحب بریلوی جو ہے موبائل چلانا نہیں جانتا، یہ جانتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو کسی بھی جزوی واقعہ کو جاننے کی وجہ سے کوئی ادنا اعلیٰ سے عالم نہیں ہو سکتا، کوئی امتی نبی سے عالم نہیں ہو سکتا. جی نمبر 9، قرآن کریم میں اس کی بہت ساری جزیات مثالیں ملتی ہیں. آپ علیہ السلام کی زندگی میں کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ بعض چیزوں کا علم بعض صحابہ کرام کو ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکا. اور یہ احادیث عام حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور کسی بھی محدث مفسر متکلم نے ان احادیث کو نقل کر کے یہ بات نہیں کہی کہ وہ اس واقعے کو جاننے والا نبی پاک سے آیا. مثلا غزوہ تبوک کے موقع پر عبداللہ بن ابی منافق نے کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائے گا. پھر اس نے اسی مجلس کے اندر دوسری بات یہ کہی لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل، اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والوں کو نکال کر دے. اس کی اس بکواس کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے سنا. واقعہ بڑا دلچسپ ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، انہوں نے اپنے چچا کو بتایا کہ عبداللہ ابن ابی منافق نے یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہی ہیں. ان کے چچا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے بارے میں منافقوں نے یہ باتیں کہی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو بلایا. منافقوں نے آ کر جی قسمیں اٹھائی کہ یہ زید نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان منافقوں کی بات سن کر جب انہوں نے قسمیں اٹھا لی تو منافقوں کی تصدیق کر دی آپ علیہ السلام نے. اور حضرت زید بن ارقم کو کی جب یہ تکذیب ہوئی کہ نبی پاک نے منافقوں کی بات کی تصدیق کر لی، تو اب تو یہاں پر جو ہے وہ صحابی کی عزت کا مسئلہ تھا. دفاع صحابہ ضروری ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے پوری سورت منافقون نازل فرمائی. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے
نبی پاک نے جب ان کی تصدیق کی تو مجھے اس کا ایسا صدمہ ہوا کہ مدت العمر کبھی ایسا صدمہ نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ تو جہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرافعون کی ابتدائی آیتیں نازل کی جن میں آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ قسمیں اٹھانے والے پکے پکے جھوٹے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، تو انہوں نے جو ہے وہ گواہیاں دی تھی، قسمیں اٹھائی تھی۔ اللہ رب العزت نے جو حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے ان کے دفاع میں یہ آیتیں نازل کی اور یہ بتا دیا کہ جزوی واقعات کا علم اگر غیر نبی کو ہو جائے تو اس علم کے اس واقعے کے جاننے کی وجہ سے نبی سے وہ آدمی جو ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح آگے دوسرے واقعات ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ رَدُّ الْخِصَامِ۔ اخنس بن شریح ثقفی بڑا شیریں بیاں تھا، منافق تھا، شیریں بیاں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا اور بڑی عشق و محبت کی باتیں کرتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی باتیں جو ہے وہ اچھی لگتی تھی، کیونکہ نبی پاک عالم الغیب نہیں تھے نا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سے سب سے کٹر دشمن ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعض جزوی واقعات کا علم جو اپنی زندگی میں نہیں تھا تو اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی۔ نمبر 10، اگر زید کو 1000 باتوں کا علم ہو، عمر کو لاکھوں کروڑوں باتوں کا، لیکن زید کے ان 1000 معلومات میں سے 10-20 ایسی ہوں جو عمر کو حاصل نہ ہو، تو 10-20 علوم کی وجہ سے جو زید کو حاصل ہیں اور عمر کو حاصل نہیں، زید کو علی اطلاق عالم من عمر نہیں کہا جائے گا، حالانکہ عمر کو لاکھوں کروڑوں کے علوم عالیہ حاصل ہیں جن کی زید کو ہوا بھی نہیں لگی۔ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ دنیاوی علوم بہت سارے جانتا ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ دین کے علوم کو بہت سارے جانتا ہے، دنیاوی علوم کو نہیں جانتا۔ تو دنیاوی علوم کو نہ جاننے کی وجہ سے دنیاوی علوم کے جاننے والے کو جو ہے وہ دنیاوی علوم کے نہ جاننے لیکن دینی علوم کے جاننے والے کو عالم پر جو ہے وہ عالم نہیں کہا جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ 10 مقدمات جو ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، ان کی 2 قسمیں، ذاتی عطائی، ذاتی علم اللہ کا ہے، غیر اللہ کا علم عطائی ہے۔ علم کی 2 قسمیں، دینی دنیاوی۔ نبی کا علم دنیاوی، نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ دینی ہوتا ہے، دنیاوی نہیں۔ نبی کے لیے دینی علوم کا جاننا ضروری ہے، دنیاوی کا نہیں۔ اگر نبی جو ہے وہ دنیاوی علوم میں سے کوئی علم نہیں جانتا تو اس کی وجہ سے دنیاوی علوم کو جاننے والے کو نبی سے عالم نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں تک مقدمات 10 مکمل ہوئے۔ اب آپ حضرات ان حضرات کی جتنے دلائل ہیں، جتنی عبارتیں ہیں وہ لے کر آتے ہیں، ان مقدمات 10 کو یاد کر کے جب آپ ان کو سامنے رکھیں گے، ان کے جتنے دلائل ہوں گے سب میں جو ہے وہ دنیاوی علوم کو نبی پاک کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، یا پھر نبی پاک کا علم جو ہے عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اس کی آگے جب تفسیر آ رہی ہے شرح نمبر 1، کیونکہ بریلوی حضرات اس مسئلہ کے منکر کو کافر کہتے ہیں، اس لیے انہیں اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی جو قطعی و ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی و دلالہ ہو وہ پیش کرنا ہوگی، کیونکہ ایسا مسئلہ انہی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔
نمبر 2، ان دلائل سے بریلوی مناظر یہ بھی ثابت کرے گا کہ علم غیب، عالم الغیب کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات وہ پیش کرتے ہیں یا حدیث نبویہ پیش کرتے ہیں، اس کے اندر علم غیب کی نسبت نبی پاک کی طرف کی گئی ہو یا نبی پاک کو عالم الغیب کہا گیا ہو، ایسی کوئی ایک آیات بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 3، ہم اہل سنت والجماعت دیوبند یہ دکھائیں گے کہ قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ میں علم غیب نہیں جانتا، میں علم غیب نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی کہلوایا گیا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کا علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ نبی پاک کی زبانی کہلوایا گیا ہے۔ نبی پاک علم غیب کی خود سے نفی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے اپنے مخالف سے کہیں گے کہ اگر تجھے زیادہ ہی شوق ہے تو پھر نبی پاک سے اپنے لیے علم غیب کا ثبوت جو ہے ثابت کرو، یعنی ایسی آیت پیش کریں کہ جس کے اندر ہو ان محمدً یعلم الغیب، ان محمدً یعلم الغیب، یا نبی پاک نے فرمایا ہو انا اعلم الغیب۔ ایسی نہ تو کوئی آیت ہے اور نہ ہی کوئی حدیث ہے۔ نمبر 4، سنی مناظر یہ ثابت کرے گا کہ ہر ذرہ کا تفصیلی علم محیط ہر وقت خدا تعالیٰ کو حاصل ہے اور اس کے علم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ۔ جبکہ بریلوی مناظر ثابت کرے گا کہ اپنا عقیدہ کہ ہر ذرہ، ہر حادثہ، واقعہ، ہر واقعہ کا علم محیط تفصیلی آپ علیہ السلام کو ثابت ہے، اور زمین و آسمان کا کوئی ذرہ آپ سے پوشیدہ نہیں۔ دلیل دے گا لا یعزب عن محمد مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اور سب قیامت تک کے لیے وقت ہے، کوئی آیت ان کو نہیں ملے گی ایسی، نہ کوئی حدیث۔ نمبر 5، بریلوی مناظر علم غیب کے منکر کو کافر لکھ کر دے گا اور اس کو بھی کافر لکھ کر دے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں بات کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں۔ نمبر 6، بریلوی مناظر وہ دلائل پڑھے گا جو ان کے مسلک کے مطابق ہوں۔ مثلا فاضل بریلوی نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم علم غیب مکمل ہونا نزول قرآن کے مکمل ہونے پر تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب وہ نزول قرآن کے مکمل ہونے والی دلیل قطعی یا اس کے بعد والی کوئی خبر متواتر پیش کرے یا ایسا اجماع جو قطعیت کا فائدہ دے کہ آپ اسلام کو جمی ماں کا مایا کونوں کا علم تھا، ورنہ ان کے اپنے عقیدے نظریے کے خلاف دلیل سنے نہیں چاہیے۔ نمبر 7، بریلوی مناظر اگر احناف کے مسلمہ بین الطرفین اکابر کی کتب عقائد سے مسئلہ حل کرنا چاہے تو ہم اس پر بھی تیار ہیں کہ کسی مسلمہ بزرگ کی عقائد پر لکھی کتاب سے مسئلہ ثابت کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمی ماں کا نام کا علم عطا فرمایا تھا، تو مولوی صاحب یہ نیا عقیدہ تو بتا سکتا ہے لیکن پہلے والے اکابر کی کتابوں سے ایسا کوئی عقیدہ نہیں دے سکتا۔ علم غیب کا منکر بریلوی اکابر کی نظر میں کافر ہے۔ تو مولوی صاحبان یہ بہت ہی اہم حوالہ جات ہے، بہت ہی اہم حوالہ جات ہے کہ علم غیب کا منکر بریلوی اکابر کی نظر میں کافر ہے۔ وہ حوالہ جات جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر کو بریلوی مسلک کے اکابر نے کافر تک کہا ہے، تو چونکہ یہ نظریہ ان لوگوں کا خود ساختہ ہے، سلف صالحین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہے نا اس مسئلے میں آپس میں اتنے دست و گریباں ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ اب یہاں پر ہم ان کے وہ حوالے نقل کر رہے ہیں کہ جن میں یہ کہتے ہیں کہ جو نبی پاک کو عالم الغیب نہیں مانتا وہ کافر ہے، آگے وہ حوالے آئیں گے جن میں ہوگا کہ جو نبی پاک کو عالم الغیب مانتا ہے وہ کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں دونوں سچ ہیں، دونوں سچے ہیں، وہ سب ایک کیوں بتا رہے؟ تو نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر کو کافر فرمایا ہے۔ فہارس فتاوارس، علم غیب کا منکر نبوت کا منکر ہے، مقالات شیر اہل سنت۔ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے منکر پکے منافق ہیں،
اور آپ علیہ السلام کے علم غیب کلی کی صحیح حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو ان سے انکار کرنا، طویلات واسطہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ ایمان سے خارج ہونا ہے، مقیاس حنفیت آگے آپ خود پڑھ لیں گے۔ بریلوی دعویٰ جات، بریلوی دعویٰ جات، یہ دعویٰ جو ہے بریلوی حضرات کا، یہاں پر امام احمد رضا اور فن تفسیر کے حوالے سے لکھا گیا ہے، مولوی فیض احمد اویسی بہاولپوری کی کتاب ہے، اور خان صاحب بریلوی کی اپنی کتاب انباء المصطفیٰ کے صفحہ نمبر 21 پر وہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں، بے شک حضرت عزت نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولی آخری کا علم عطا فرمایا، شتا غرب عرش تا فرش سب انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک سب ماکانہ و ما یکون انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ تھا۔ علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلوات و تسلیم ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالا بلکہ صغیر و کبیر، رتب و یابس، جو پتہ گرتا ہے زمین کے اندھیروں میں، جو دانا کہیں پڑا، سب کو جدا جدا تفصیلا جان لیا۔ للہ الحمد کثیرا، بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہرگز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں، بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ حدود احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار در ہزار بے حد و بے کنار سمندر لہرا رہے ہیں، جن کی حقیقت کو وہ جانے یا ان کا عطا کرنے والا ان کا مولا جل وعلا جانے۔ بڑے سبب توجہ فرمائیں، یہ چیزیں جو خان صاحب نے نقل کی ہیں ان کا تعلق علم دین کے ساتھ ہے۔ خان صاحب جن چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو عرش تا فرش سب کو سکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، اول سے آخر تک ما کانا و ما یکون سب کچھ انہیں بتایا، ان کا دین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سمجھ آئی بات ہے؟ نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ دینی ہوتا ہے، دنیاوی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، آگے خود خان صاحب کے اپنے اقوال آ رہے ہیں جن میں خان صاحب بکلم خود اپنے آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ جی تنقیح نمبر 1، جب اگر مناظرے کا موقع آ جائے، وہ جو دعویٰ لکھ کر دیں گے ان کے دعوے کے اندر آپ نے یہ تنقیحات کرانی ہے۔ یہ تنقیحات انہوں نے واضح بات لکھ کر دینا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ ان سے جو ہے اس چیز کی وضاحت کرائیں گے کہ آپ علیہ السلام کی طرف کہ پہلی وضاحت تو یہ ہوگی کہ آپ نے جو علم غیب کہا ہے، اس علم غیب سے کون سا علم ہے، ذاتی یا عطائی؟ یہ آگے تنقیح آ رہی ہے۔ چلیں، تو آپ علیہ السلام کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا غلط ہے۔ کیوں؟ فاضل بریلوی لکھتے ہیں علم جب کہ مطلق ہو، علم جب کہ خصوصاً جب کہ علم کی اضافت غیر کی طرف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ آپ نے لکھا ہے کہ نبی پاک کے لیے علم غیب ثابت ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ علم غیب، خان سے بریلوی تو کہتے ہیں کہ علم جب مطلق ہو بلکہ خصوصاً جب کہ علم کی اضافت غیر کی طرف ہو تو اس سے مراد تو علم ذاتی ہوتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ خان صاحب پیچھے لکھ رہے ہیں، خان صاحب کہ آپ نے جو پیچھے جو ہے وہ پڑھا ہے مقدمہ اول کے اندر، خان صاحب فرماتے ہیں کہ علم ذاتی جو ہے وہ خاصہ خداوندی ہے، غیر کے لیے ثابت کرنے سے تو کفر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کریں، یا یہ عقیدہ چھوڑیں یا خان صاحب کو چھوڑیں، یا یہ عقیدہ چھوڑیں یا خان صاحب کو چھوڑیں کہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ علم جب کہ مطلق ہو خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ نمبر 2، معلوم ہوگا کہ علم غیب کا لفظ ہے وہ ذات کے لیے بولیں گے جس کا علم ذاتی ہو، اور وہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ نمبر 2، بریلوی مسلک کے علامہ
غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں علم غیب جب مطلقاً بولا جائے تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ نمبر 3، ان حضرات کے حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی صاحب لکھتے ہیں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں ہے، جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں ہے، کیونکہ غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں، اور ذاتی کے بارے میں خان صاحب بریلوی کا مقدمہ اول میں قول نقل ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم ذاتی خاصہ خداوندی ہے، غیر کے ثابت نہیں ہے۔ ترکیب نمبر 2، آپ اسلام کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا قرآن پاک کے خلاف ہے۔ جہاں پر بھی ہم نے یہ ترکیب جو قائم کی ہے اس میں ہم اپنی طرف سے حوالے نہیں لائے بلکہ ان کے اپنے مشائخ کی طرف سے لائے ہیں، کہ ان کے اپنے مشائخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خیر کے لیے علم غیب کا اطلاع کرنا اس لیے جائز نہیں کیونکہ اس سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ علم کا تعلق ابتداءً ہے، تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسری جگہ پر لکھتے ہیں مطلقاً یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے دو وجہ سے درست نہیں۔ اول اس لیے کہ یہ قول ظاہر قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے غیب سے مطلقاً علم غیب کی نفی کی ہے، اور دو اس وجہ سے کہ مطلقاً علم کا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد علم کے ساتھ ہوتا ہے، اور علم ذاتی خاصہ خداوندی ہے، غیر کے لیے ثابت کرنا کفر شرک ہے۔ نمبر 3، ترکیب نمبر 3، علم غیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ آپ علیہ السلام کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا یا آپ علیہ السلام کو ایذا دینا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب بچیوں نے شعر پڑھا وفینا نبی یعلم ما فی غد، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقولی ھکذا وقولی ما کنت تقولین، وفی روایت فقال دعی هذه وقولی بالذی کنت تقولین۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بچیوں کو مصرع وفینا نبی یعلم ما فی غد کہنے سے روک دیا۔ صحیح بخاری، اور روکا کیوں؟ اس کی وجہ، روکنے کی وجہ میں اپنے اکابر سے پیش کرنے کے بجائے ان کے اپنے اکابر سے پیش کرتا ہوں، ان کے بڑوں سے۔ کیوں روکا نبی علیہ السلام نے؟ تو ان حضرات کے معتبر عالم دین بلکہ ان کے حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتے ہیں کہ شارحین حدیث نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اس کو منع فرمانا اس لیے ہے کہ اس میں علم غیب کی نسبت حضور کی طرف ہے، لہذا آپ کو یہ بات ناپسند آئی، آپ کی ناپسندیدہ بات کو بار بار بیان کرنا بلکہ اس کو عقیدے کا حکم دینا، کیا یہ اصلی عاشق رسول ہونے کی علامت ہے؟ اور اس حدیث کی شرح میں مولا علی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں گفتان جمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قول بجیات آست کہ دروائے اسناد علم غیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رانا خوش آمدہ، کہ اس میں آپ علیہ السلام کے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں علم غیب کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی گئی تھی، اور اپنی طرف علم غیب کی نسبت کرنا آپ علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، اور جس بات کو نبی پاک پسند نہیں کرتے اس کو آپ کی طرف منسوخ کرنا، عقیدہ بنانا جو ہے یہ اہل سنت کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور تو معلوم ہوگا کہ آپ علیہ السلام کو علم غیب کی نسبت اپنی طرف کرنا پسند نہیں تھی اور نہ کرنا پسند تھی۔ اور چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں آیت کریمہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کے تحت وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت پہ لعنت ہے۔ اور بریلی مسئلہ کے راولپنڈی والے مفتی حنیف قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ایذا دینے والا کافر ہے، کافر۔ اور اب یہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کر رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ علیہ السلام کی طرف یہ لوگ جو ہیں آپ علیہ السلام کی طرف علم غیب کی طرف کی نسبت کرتے ہیں، اور علم غیب کی آپ کی طرف نسبت کرنا جو ہے وہ کفر ہے، نتیجہ خود نکال لیں۔ شکل بری بن گئی نا؟
جی ترکیب نمبر 4، آپ علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔ بریلوی مسلک کے مشہور مفتی جناب مفتی مظہر اللہ صاحب دہلوی لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں آپ نے علم غیب کلی سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہے، حالانکہ علم کلی تو خدا کا خاصہ ہے اور کسی صفت خاصہ کو کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا جو ہے وہ کسی صفت خدا بندی کو کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا جو ہے وہ شرک ہے، فتاوی بازری ہے۔ اس فتویٰ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت خاصہ کو کسی غیر کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، اور کئی بریلوی اکابر نے علم کلی کو خاصہ خداوندی ٹھہرایا ہے۔ مثلا مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کلی اختیارات اور مکمل علم غیب پر خدائی داروں میں دار ہے مواہب نعیمیہ۔ اور نمبر 2، جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے وہ ہر ایک کے احوال کا تفصیلی علم ہے۔ پیچھے خان صاحب فرما رہے تھے کہ آپ الاسلام کو تفصیلی علم عطا کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اسلامی عقائد میں عبدالحکیم اشرف قادری صاحب لکھتے ہیں کہ جو علم اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے وہ ہر چیز کے احوال کا تفصیلی علم ہے۔ معلوم ہوا کہ اقبال مصطفیٰ کے حوالے سے خان صاحب نے جو لکھا ہے وہ شرکیہ بات ہے، وہ دینی عقیدہ نہیں ہے۔ اور اس طرح نمبر 3، علم غیب کلی کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ نمبر 4، رسول کرام سب غیوب پر مطلع نہیں ہوتے تاکہ خصوصیات الہی برقرار رہے۔ تو ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ علم غیب کلی تو بقول تمہارے اکابرین کے خاصہ خداوندی ہے، تو اب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانا تو اپنے اکابر کے فتاوی کی روح سے کیا ٹھہرے، فیصلہ خود فرما لیں۔ ترکیب نمبر 5، غیر اللہ کے لیے علم غیب ثابت کرنا کفر ہے۔ ترکیب نمبر 1 کیا تھی؟ آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا غلط ہے۔ نمبر 2، آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا قرآن کریم کے خلاف ہے۔ نمبر 3، آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا آپ کو تکلیف دینا ہے۔ نمبر 4، آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا شرک ہے۔ نمبر 5، آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا کفر ہے۔ اور یہ بات بھی ہم اپنی طرف سے نہیں لکھتے بلکہ خان سے بریلوی خود لکھ رہے ہیں۔ فاضل بریلوی نے فلاسفہ کا عقیدہ عقول عشرہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ذرہ ذرات عالم سے ان پر مخفی رہنا ممکن نہیں۔ عقول عشرہ کے بارے میں لکھا ہے خان صاحب نے کہ کوئی ذرہ ذرات عالم سے ان پر مخفی رہنا ممکن نہیں۔ پیچھے خان صاحب بریلوی یہی بات نبی پاک کے بارے میں لکھ گئے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا یاد رکھنا بریلوی دعویٰ جات کی ضمن میں پہلے نمبر پر، اب یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ فلاسفہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ذرہ ذرات عالم سے ان پر مخفی رہنا ممکن نہیں۔ پھر خان صاحب بریلوی اس کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ خاص صفت عالم الغیب والشہادت، یہ خاص صفت اللہ رب العزت جل وعلا کی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال تعالی ما یعذب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرہ برابر چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اس کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعا کفر ہے لعزت اللہ تعالی، لعزت اللہ تعالی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے خان صاحب کی باتوں میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ خان صاحب کی باتوں میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب کی جو اتنی 33 جلدوں میں فتاوی اور باقی کثیر کتب جو پیش کی جاتی ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ ساری خان صاحب کے اپنے قلم کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جب لکھنے والے بہت سارے ہوں گے تو ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق لکھا ہے، اس لیے خان صاحب کی کتابوں میں تضاد بہت زیادہ ہے۔ جی ترکیب نمبر 6، بریلوی حضرات نے یہ عقیدہ شیعوں سے چوری کیا ہے۔ غیر اللہ کو عالم الغیب کہنے والا عقیدہ شیعہ حضرات سے چوری کیا ہے۔ جی ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، غلام نصیر الدین سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، استمداد وغیرہ یہ تمام عقائد شیعہ کے اندر موجود ہیں۔ عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی 14 جلد اول صفحہ 41۔
مولانا کرم الدین دبیر یہ ہمارے بزرگ قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کے والد تھے. بریلوی حضرات ان کو اپنا مانتے ہیں، بلکہ بعض بریلویوں نے تو مولانا کرم الدین دبیر کے بیٹے قاضی مظہر حسین صاحب پر کیس کر دیا تھا کہ انہوں نے مولانا کو دیوبندی کیوں ثابت کیا، وہ تو پکے بریلوی تھے. جب بیٹے کے خلاف کیس کر رہے ہیں تو انہوں نے دلائل دیے تو پھر معذرت کر لی، چلو ٹھیک ہے بندے. تو مولانا کرم الدین دبیر تو اب بھی بریلوی حضرات ان کو اپنا ہی مانتے ہیں، اپنے مشائخ میں سمجھتے ہیں. تو مولانا کرم الدین دبیر کی مشہور زمانہ کتاب ہے آفتاب ہدایت. اس آفتاب ہدایت میں مولانا کرم الدین دبیر شیعوں کا عقیدہ نقل کرتے ہیں کہ اصول کافی میں باب یوں باندھا گیا ہے کہ باب ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون علم ما کان و ما یکون وانہ لا یخفی علیہم شیء. اور قاضی صاحب مزید لکھتے ہیں آگے کتاب مذکور کے صفحہ نمبر 160 میں ہے سامعوا ابا عبداللہ علیہ السلام یقول انی لأعلم ما فی السماوات و ما فی الارض وأعلم ما فی النار وأعلم ما کان و ما یکون. سب لوگوں نے سنا کہ امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب جانتا ہوں، جو جہنم میں ہے وہ بھی جانتا ہوں، میں عالم ما کانا و ما یکون ہوں. نمبر 3 شیخ المشائخ محبوب سبحانی ذل رحمانی شیخ عبد القادر جیلانی نمبر اللہ مرکزہ شیعوں کے عقائد لکھتے ہوئے فرماتے ہیں ومن ذلك قولهم ان الامام يعلم كل شيء ما كان وما يكون من الدنيا والدين حتى عدد الحصى وقدر الامطار وبرق الاشجار. کہ شیعوں کے نظریات میں یہ ہے کہ امام ہر شے کو جانتا ہے، ما كان وما يكون کو عالم ہوتا ہے دنیا دین میں سے، یہاں تک کہ ریت کے ذرات کو جانتا ہے اور بارش کے قطروں کو جانتا ہے اور درختوں کے پتوں کو جانتا ہے، ہر ایک کی ساری تعداد جو ہے وہ یہ جانتے ہیں. یعنی جس طرح دنیاوی علوم کے نبی کے لیے جاننے کو بریلوی حضرات لازمی قرار دیتے ہیں، شیعہ حضرات اپنے ائمہ کے لیے اس کو لازمی قرار دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ نظریہ شیعہ حضرات بریلوی حضرات نے جو ہے وہ اپنے بڑے بھائیوں سے لیا ہے. تو ترکیب نمبر 7 بریلوی حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں. بلکہ بات سمجھنا، پہلی ترکیب کیا تھی؟ نبی پاک کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا غلط ہے، وہ خاص سے بریلوی کی تصریحات کے مطابق. نمبر 2 قرآن کے خلاف ہے. نمبر 3 آپ علیہ السلام کو تکلیف دینا ہے. نمبر 4 شرک ہے. نمبر 5 کفر ہے. نمبر 6 شیعوں سے لیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ اہل سنت کا نظریہ تو نہیں ہے. اب آگے کے بریلوی حضرات نبی پاک کو عالم الغیب مانتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اہل سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیض احمد اویسی لکھتے ہیں مضمون طویل ہو جانے کا خوف خیال نہ ہوتا تو اس کے برعکس یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ سمجھنے والوں پر نحوست کے نمونے پیش کرتا. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے. نمبر 3 حضور عالم الغیب. نمبر 4 محدثین متقدمین علماء کرام کے نزدیک حضور عالم الغیب تھے وغیرہ ذالک. تو معلوم ہوا کہ یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے تھے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کو عالم الغیب کہنا کفر ہے، آپ کو عالم الغیب کہنا شرک ہے، آپ کو عالم الغیب کہنا جو ہے وہ آپ کو ایذا دینا ہے، آپ کو عالم الغیب کہنا قرآن کے خلاف ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں. تو مولوی صاحب اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ ان کا خود ساختہ ہے، سلف صالحین سے انہوں نے نہیں لیا، یہ عقیدہ جو ہے بتایا ہوا ہے. جی مولوی صاحب غیب کی تعریف، غیب کی تعریف یہ آپ حضرات جو ہے نا اس کا مطالعہ کر لیں گے. تھوڑا آگے چلیں. دلائل صفحہ نمبر 28 پر، صفحہ نمبر 28 پر ہمارے پاس
کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جس طرح اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح آپ اللہ رب العزت جو ہے اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کا صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جو آدمی اللہ رب العزت کو کے ساتھ صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ اور اس عقیدے پر، کیونکہ یہ عقیدہ ہم نے خود نہیں بنایا، سلف صالحین سے لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، سلف صالحین سے بھی ثابت ہے، مفسرین، متکلمین، محدثین سب سے ثابت ہے۔ اور یہ تمام دلائل ہم نے آگے اس سبق والی فعل کے اندر جو ہے جمع کر دی ہیں، وقت کے قلت کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے، ختم نہ کریں پھر پاس کرنی پڑے گی، تو ختم ہونے والا ہے مولوی صاحب، اس لیے ہم جو ہے وہ کچھ آیات احادیث پڑھ دیتے ہیں، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، مطالعہ کر لیں گے۔ تو یہ حضرات جو ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام عالم ما کانا و ما یکون ہیں، جیسا کہ اقبال مصطفیٰ سے خان صاحب کا نظریہ ہم نے ثابت کیا کہ آپ علیہ السلام کو ہر شے کا، ہر ذرہ کا تفصیلی علم تھا۔ خان صاحب کا قول آپ نے پڑھا، یہ موجبہ کلیہ ہے، یہ موجبہ کلیہ کی نقیض جو ہوتی ہے سالبہ جزیہ آتی ہے، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے، لہذا ملاحظہ فرمائیں وَمَا عَلَّمْنَا الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور یہ ان کے لیے شایان شان بھی نہیں ہے، وہ قرآن تو بعض نصیحت ہے جو احکام کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اب مسلمان میں اس آیت کی اپنی طرف سے تفسیر کروں وہ نہیں مانیں گے، اپنے اساتذہ سے کروں نہیں مانیں گے۔ ہم نے 27-28 آیات لکھی ہیں، اور ہر آیت کے تحت مسلم بین الطرفین مفسرین کی تفسیروں کو لے کر، ایسے مفسرین جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ علامہ علی بن محمد خازن اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، ترجمہ یعنی نہ تو آپ کے لیے شعر کہنا آسان ہے نہ آپ سے بنتا ہے، بائی تو کہ اگر آپ ایک شعر نظم کرنا چاہیں تو آپ سے یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ ہم نے آپ کو امی بنایا، نہ تو آپ لکھ سکتے ہیں نہ حساب کر سکتے ہیں، یہ اس لیے کہ حجت پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے اور شک و شبہ کے لیے گنجائش نہ رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شعر موضوع نہ ہوتا تھا، اگر کسی کا کوئی شعر کبھی پڑھا تو بے بدل ہو کر آپ کی زبان سے جاری ہوا۔ اور علامہ نسبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، یعنی ہم نے نہیں سکھایا ان کو شعر، یعنی ہم نے نبی پاک کو شعر کے قول کا علم نہیں عطا کیا، یا یہ کہ ہم نے قرآن کی تعلیم سے شعر کی تعلیم نہیں دی۔ معنی یہ ہے کہ قرآن شعر نہیں ہے، آپ علیہ السلام شعر کہنا نہیں جانتے تھے۔ تو جب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرہ ذرہ کا علم تھا، جب پورے ایک فن کے علم کی آپ سے نفی ہو گئی تو معلوم ہوا کہ آپ کو عالم ما کانا و ما یکون کہنا جو ہے یہ سمجھدار آدمی کا قول نہیں ہو سکتا۔ جی نمبر 2، آیت نمبر 2 صفحہ نمبر 31 کے شروع میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان میں سے بعض کے احوال آپ کو بتائے اور بعض کے احوال ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ،
کتنے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے جن میں سے بعض کے احوال ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیے ہیں، ان میں سے بعض کے احوال ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ تو مزید وضاحت کے لیے معتبر و مسلم بین الطرفین مفسرین کے تفسیری اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ تبا نبی تھے یا نہیں، نیز میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، نیز میں نہیں جانتا کہ دنیا میں مجرموں پر جو تعزیرات حدود قائم کیے جاتے ہیں وہ ان کے لیے کفارہ ہو جائیں گے یا نہیں۔ تو نبی پاک عالم ما کانا و ما یکون تھے یا موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، جو موجبہ کلیہ کے نقیص سالبہ جزیہ تھے، ثابت ہو گیا کہ آپ علیہ السلام عالم ما کانا و ما یکون نہیں تھے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 3، یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے تو اس کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا شاید کہ وہ کھڑی قریب ہو۔ تو اس کے تحت بھی مفسرین کرام فرما رہے ہیں کہ قیامت کا علم آپ علیہ السلام کو نہیں تھا، قیامت کا علم آپ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ تو اس کا آگے بہت ساری آیات اور احادیث جو ہیں ہم نے یہاں پر نقل کی ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام عالم ما کانا و ما یکون نہیں تھے، اور جو عالم ما کانا و ما یکون ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ پر حاضر و ناظر بھی ہو، اور جو عالم ما کانا و ما یکون ہوتا ہے اس کے لیے مختار کل ہونا، فعال لما یرید ہونا بھی لازمی ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں تو آپ علیہ السلام جو ہیں وہ حاضر ناظر بھی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ جو مختار کل بھی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 63 پر آپ پہنچیں گے، احادیث مبارکہ اور نفی علم غیب۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان يموت بشهر تسألوني عن الساعة وانما علمها عند الله، کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 1 مہینہ پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، حالانکہ اس کا متعینہ وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ اس کے تحت فرماتے ہیں، مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تسألونی عن الساعة، تسألونی عن الساعة، یہاں پر حمزہ استفہام انکاری مقدر ہے، حمزہ استفہام انکاری مقدر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، حالانکہ اس کا متعین وقت صرف اللہ ہی کو علم میں ہے، اور قیامت سے مراد افکار اللہ یا ثانیہ ہے۔ وَإِنَّمَا عِلْمُهُ عِندَ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور شیخ عبد الحق محمد دہلوی فرماتے ہیں، گفت جابر شنید ما حضرت را فرمود پیش از رحلت خود بیقمہ، آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل فرمایا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تکمیل قرآن کے ساتھ آپ عالم ما کان و ما یکون بن جاتے ہیں، 1 مہینہ قبل تک احادیث مبارکہ فرماتی ہیں کہ آپ عالم ما کان و ما یکون نہیں تھے، اور 1 مہینہ بعد وفات کے بعد آپ عالم ما کان و ما یکون بن گئے۔ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ ان کا خود سخت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 2، عن جابر مرفوعا قال لعلی قال لعلی لأراکم بعد عامی ھذا، نبی پاک نے فرمایا شاید میں تمہیں آئندہ سال نہ دیکھ سکوں۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ شاید والی بات نہیں کرتا، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ شاید والی بات نہیں کرتا۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے بھائی اس کو تکلیفیں نہیں ہوتی، وہ زخمی نہیں ہوتا، وہ لو لہان نہیں ہوتا،
اس کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، آپ نے دکھ اٹھائے، اپنوں پیاروں کے لو لہان جسم کو اٹھائے۔ ایسا عالم الغیب سے نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت تھوڑا آگے چلیں، یہ احمد صاحب صفحہ نمبر 69، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور علم گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه الأمور فإنه كفر بالقرآن لأنه خالفه۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو مقرب فرشتے برگزیدہ نبی بھی نہیں جانتے، پر جو شخص ان میں سے کسی ایک امر کو جاننے کا دعویٰ کرے گا قرآن کا منکر ہوگا، قرآن کا مخالف۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ حضرات فقہاء کرام اور نفی علم غیب خلیفہ منصور عباسی نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا، اپنی مدت عمر کے متعلق ان سے سوال کیا، پس انہوں نے اپنی 5 انگلیوں سے اشارہ کیا، پس تعبیر دینے والوں نے اس کی مختلف تعبیریں دی۔ کسی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری عمر صرف 5 برس کی ہے، کسی نے کہا 5 مہینے، کسی نے کہا 5 دن۔ امام صاحب سے پوچھا گیا کہ امام صاحب نے فرمایا نہ 5 سال ہے، نہ 5 مہینے، نہ 5 دن، بلکہ اس سے جو ہے نا آیت کریمہ جو ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو تم نے جو بات پوچھی ہے وہ ان 5 چیزوں میں سے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح فتاوی جات فقہاء کرام صرف ایک فتویٰ۔ امام حسن بن منصور المعروف قاضی خان فرماتے ہیں رجل تزوج امرأة بغیر شہود فقال الرجل والمرأة خدارا، وہ پیغمبر را گواہ کرتے قالوا یقول کفر لأنه اعتقد ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغیب وهو ما كان يعلم الغیب حين كان في الاحیاء كيف بعد الموت۔ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا بغیر گواہوں کے، پھر مرد عورت دونوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بناتے ہیں، کیونکہ نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نکاح کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بناتے ہیں۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہہ کر کفر کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اعتقاد کیا ہے کہ رسول اللہ عالم الغیب ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں عالم الغیب نہیں تھے، تو بات ہے کیسے عالم الغیب ہے۔ اسی طرح کے آگے کافی طرح فتاویٰ موجود ہیں، تو آپ حضرات مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وما علینا من